السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ ناول تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم۔ میگا ایپیسوڈ 42، 43، 44۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زیام نے ایک لمبے سفر کے بعد سوال کیا تھا۔ اسے فرحان نے بس اتنا بتایا تھا، وہ لوگ کہیں جا رہے ہیں، مگر کہاں یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ بس تھوڑا سا راستہ باقی ہے، پھر خود دیکھ لینا۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ تم یہاں کسی کیس کے سلسلے میں آئے ہو یا پھر کچھ دن کی چھٹیوں پر؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ اس نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ اسے شک تھا۔ جانتا ہوں، مگر تمہیں ساتھ اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ سارے شک دور ہو جائیں۔ اس نے گاڑی گھر کے سامنے آ کر روکی۔ ایک پل کے لیے زیام حیران ہوا تھا۔ گھر کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ اس کا جسم مفلوج ہو رہا تھا۔ یہ گھر تمہیں یاد ہے؟ ہم بچپن میں یہاں کھیلتے تھے۔ تم، میں اور فرحان نے فقرہ ادھورا چھوڑا۔ اور وہ نام تو نہیں لے سکا، مگر اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا۔ حورم، اس نے اطمینان سے کہا۔ جب کہ حورم کے ذکر پر فرحان مفلوج ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 15 سال حورم کے ساتھ گزارے تھے، مگر اب وہ اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ حورم کی موت ایک صدمہ تھی جو ساری زندگی تمہیں بھولنے والا نہیں۔ نہ فرحان اسے بھولنے کا حوصلہ رکھتا تھا، نہ زیام اسے بھولنا چاہتا تھا۔ تم اتنے پاس تھے اس کے، تم کیوں نہیں آئے کبھی اس سے ملنے؟ فرحان طنز کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو آخری دفعہ ہم دونوں کی لڑائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ دیا تھا۔ کیا دوستی میں انا سب سے پہلے ہوتی ہے؟ کیا حورم سے زیادہ تمہاری لڑائی عزیز تھی؟ ایک دفعہ بھی اس سے ملنے نہیں آئے؟ ایک دفعہ بھی آ کر یہ نہیں پوچھا وہ کیسی ہے؟ برسوں پہلے ایک غلط فہمی سے ہم دور ہوئے تھے۔ زیام کو اچھا نہیں لگا تھا اس کا یوں بات کرنا۔ وہ مصیبت میں تھی، اسے ہماری ضرورت تھی۔ ہم دونوں اس کے ساتھ نہیں تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں بھی بہت یاد کرتی تھی۔ میں نے اتنی دفعہ کوشش کی تھی تم اس سے مل کر سب بھول جاؤ، مگر نہیں، تم بات ہی نہیں سننا چاہتے تھے۔ کیا دوستی کے صرف دعوے ہوتے ہیں؟ میں انکل آنٹی کے گھر گیا تھا اس رات جب مجھے چلڈرن ہوم سے نکالا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جب کبھی ضرورت پڑے تو آ جانا، مگر اس کے بعد میں تم سے ملنے آتا رہتا تھا۔ پھر وہ کیوں نہیں آتی تھی؟ سامنے اسے کیا مصیبت تھی؟ وہ کارسن مارش کے پاس رہتی تھی، وہاں اسے ہر چیز فراہم کی جاتی تھی، اور ہم بھی تو پہلے اسے یتیم خانے میں ہی رہا کرتے تھے۔ زیام کا دل ابھی بھی حورم کے لیے نرم نہیں ہوا تھا۔ آخر تمہیں اتنی نفرت کیوں ہو گئی تھی اس سے؟ کیونکہ اس نے دوستی میں دھوکہ دیا تھا۔ اس نے سب جانتے ہوئے بھی جھوٹ بولا، اور اگر میں کہوں اس نے وہ جھوٹ میرے لیے بولا تھا۔ اس رات اسے میں نے مارا تھا کیونکہ وہ حورم سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
حورم نے مجھے وہاں سے جانے کو کہا تھا اور اسی وقت میرے جانے کے بعد تم آ گئے۔ سب لوگوں کو لگا تم نے اسے مارا تھا۔ حورم جانتی تھی اگر وہ سچ بتا دے گی تو مجھے جیل جانا پڑے گا اور میرا پولیس بننے کا خواب رہ جائے گا۔ اس نے تمہارا نام اس لیے لیا کیونکہ تمہیں سکندر سے سپورٹ ملتی تھی۔ تمہیں کچھ ہوتا تو وہ لوگ تمہیں نکال لیتے، مگر سچ یہی ہے اسے ہم دونوں بہت عزیز تھے۔ زیام کو لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکرین تھیں، آنسو آنکھوں میں تیرنے لگے تھے مگر باہر نہیں تھے۔ وہ 10 سال کی عمر میں سکندر مشن چلا گیا تھا۔ اس نے پچھلے 15 سالوں سے حورم کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ مر چکی تھی، سب ختم ہو گیا تھا۔ آج اسے سچ پتہ چلا تھا مگر آج وہ اس سے نہیں مل سکتا تھا۔ وہ اس سے اتنی دور چلی گئی تھی جہاں غلط فہمی بھی دور کرنا ناممکن تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں مر جاؤں گا، میں کیسے اتنا بے رحم ہو گیا؟ اس نے بھی میرے لیے کتنی صفائی دکھائی۔ نہیں، وہ اکثر تمہارا ذکر کرتی تھی، اسے تم یاد تھے۔ وہ کہا کرتی تھی زیام کو کوئی نہیں بھول سکتا، اور حورم تو بالکل نہیں۔ جب ہماری آخری دفعہ بات ہوئی تھی میں نے اسے بتایا تھا میں کچھ ماہ میں آؤں گا۔ وہ چاہتی تھی ہمارا نکاح ہو جائے اور وہ میرے ساتھ اپنے گھر میں رہے۔ زیام خاموش تھا، اس کے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کی انا سب کچھ لے ڈوبی تھی۔ اس کے حصے میں صرف خسارہ آیا تھا، وہ خسارہ جس کے پچھتاوے پر اب اسے ساری زندگی گزارنی تھی۔ میں اس سے آخری دفعہ ملنا چاہتا تھا، میں اس کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے اب تک بہت جنازوں میں شرکت کی ہے مگر حورم کا جنازہ مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ میں بھول جاتا تھا، میرا دھیان اس کی میت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اب رو رہا تھا۔ ایک مرد رو رہا تھا۔ جب مرد روتا ہے تو وہ بہت گہرے زخموں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ حورم کو کچھ ہوا ہے، وہ مری نہیں، اس کا قتل ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کچھ ایسا ہوا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ یہ زیام کے لیے جھٹکا تھا۔ مطلب جب آخری دفعہ بات ہوئی تھی اس کے بعد اس نے عجیب میسج کیے۔ وہ کہہ رہی تھی وہ اب میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے میری آخری دفعہ کی کوئی کال ریسیو نہیں کی۔ اس دن جب میں نے تمہیں بھیجا تھا تب وہ تم سے بھی نہیں ملی، جبکہ اس نے کہا تھا اگر تم ایک دفعہ اس کے سامنے جاؤ گے وہ سب بھول جائے گی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے لگتا ہے وہ میسج حورم کے نہیں تھے۔ یہ دیکھو، حورم ہر میسج کے آخر میں جہاں آئی آتا ہے وہ ہمیشہ آئی کو لمبا کرتی تھی، مگر یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے جو ڈیڈ باڈی اس دن تمہارے حوالے کی گئی تھی وہ حورم نہیں تھی۔ تم اندر چلو، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ وہ فرحان کے ساتھ چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرے کے اندر سٹور روم تھا جس کے آگے الماری رکھ کر اسے بند کیا ہوا تھا۔ اس کو ہٹانے میں مدد کرو۔ دونوں نے مل کر اسے دور دھکیلا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ زیام کا حلق خشک ہوا تھا، سامنے دیکھ کر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی الگ دنیا میں آ گیا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، یہاں وہ پہلے بھی آ چکا تھا، تب یہ صرف ایک خالی کمرہ تھا، مگر آج یہاں بہت کچھ تھا۔ کمرے میں سرخ اور بلو روشنی تھی۔ ایک طرف 4 کمپیوٹر پڑے تھے، سامنے کی دیوار پر ایک بڑی سی سکرین نصب تھی۔
दूसरी दीवार पर ग्रीन बोर्ड लगा था जहाँ छोटी छोटी काफ़ी पर्चियाँ नस्ब थीं। ये सब क्या है? तुम क्या करते फिर रहे हो आजकल? मैं जानता हूँ तुम्हें अभी मेरी बातें इतनी जल्दी समझ नहीं आएंगी। मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं बता सकता, मगर मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ जो कल को तुम्हारी मदद करे। क्या मतलब मेरी मदद? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मदद कैसे? मुझे लगता है हुरम के साथ कुछ तो गलत हुआ है, मगर क्या इस बात का मुझे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मैं जो बताने लगा हूँ वो तुम्हारे लिए हैरान कुन रहेगा, मगर ये सब जानना तुम्हारे लिए बहुत अहम है। मैं नहीं जानता कब तक मैं ज़िंदा हूँ। आज हुरम के इंतकाल को 2 साल हो गए हैं। क्या मतलब? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। ज़ियाम जानता था वो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता है वहाँ रोज़ कोई ना कोई अपनी जान की बाजी हार जाता है। तुम जानते हो इंसान को फ़रोख्त किया जाता है, उसके बाद उनके अज़ा निकाल कर आगे बेच दिए जाते हैं, और इंसानों की फ़रोख्त में ज़्यादातर उन लोगों को बेचा जाता है जो यतीम खानों में रहते हैं। उनके आगे पीछे कोई नहीं होता। तुम पागल हो? ऐसा कोई क्यों करेगा? इंसान इंसान का इरफान होता है। एक इंसान कैसे दूसरे इंसान को बेच सकता है? इंसान ही इंसान का दुश्मन भी होता है। पैसा इंसान से सब करवा देता है, और इस नशे में वो लोग भूल जाते हैं कि हमने अल्लाह पाक को भी जवाब देना है। ये सब तुमने क्या कर रखा है? तुम खुद की जान को ख़तरे में क्यों डाल रहे हो? मैं जानता हूँ यहाँ ख़तरा है, मगर मुझे इस काम को पूरा करना है। मेरे बाबा इसी पर सर्च करते थे और फिर उनका कत्ल हो गया। मैं उनके काम को पूरा करना चाहता हूँ। इसने रिमोट से स्क्रीन को ऑन किया। वहाँ स्क्रीन पर उसे कुछ लिखा नज़र आ रहा था, मगर वो इस दुनिया से अनजान था। उसे कंप्यूटर के बारे में इतना इल्म नहीं था। वो बिज़नेस पढ़ने वाला था। उसे इन सब से इतना लगाव नहीं था। सरफेस वेब, डार्क वेब, डीप वेब। इसने सवालिया नज़रों से स्क्रीन पे लिखे अल्फाज दोहराए। वो इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। क्या तुम मुझे यहाँ कंप्यूटर पढ़ाने लेकर आए हो? नहीं, मगर तुम्हारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसने माउस की मदद से स्क्रॉल करना शुरू किया। जो नेट हम इस्तेमाल करते हैं इसे 3 हिस्सों में लिखा जाता है, जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है। आसान लफ्ज़ों में अगर देखा जाए, दुनिया की आबादी में 60% तबका नेट का इस्तेमाल करता है, जिसमें करते हैं इसे 3 हिस्सों में लिखा जाता है, जैसे कि तुम्हें स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है। आसान लफ्ज़ों में अगर देखा जाए, दुनिया की आबादी में 60% तबका नेट का इस्तेमाल करता है, जिसमें बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात से वाकिफ़ हैं कि हम लोग सिर्फ नेट की दुनिया का 4% इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी के हिस्से से आम लोग मुतारफ़ ही नहीं हैं। सरफेस वेब। जो नेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सरफेस वेब है। यहाँ किसी दूसरे का कोई अमल दखल नहीं। ये आम लोग बस अपना काम से काम रखते हैं, मगर इस 4% में वो लोग भी आते हैं जो छोटे मोटे गैर कानूनी कामों में मुलव्विस होते हैं। जैसे कि ज़ियाम के लिए ये सब हैरान कुन था। जैसे कि आजकल के कुछ लड़के लड़कियां जो फ़ोन पर एक दूसरे से राब्ते में होते हैं, फिर लड़का लड़की से इसकी तस्वीरें मांगता है और लड़की इतनी बेवकूफ़ होती है इसके मांगने पर अपनी तस्वीर उसे सेंड कर देती है। और फिर एक हद ऐसी है जब वो लड़की से मिलने की डिमांड करता है और उसे यकीन के झांसे में लेकर आता है,
اور وہ مان جاتی ہے۔ پھر غلط تصاویریں بنا کر لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ کام ان 4% میں کیا جاتا ہے۔ نیٹ کو اپنے غیر قانونی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا لڑکیاں اتنی بیوقوف ہوتی ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتی یہ اسلام میں جائز قرار نہیں دیا؟ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی شاید وہ دنیا میں اللہ پاک کی موجودگی کو نظر انداز کر جاتی ہیں، اس بات کو بھول جاتی ہیں۔ نامحرم اگر محرم بننے کا ارادہ رکھتا ہو وہ پھر تصاویریں نہیں رشتے مانگتے ہیں۔ نامحرم سے چھپ چھپ کر ملنا اپنے گھر والوں کو دھوکہ دینا ہے، اور پھر جب تم اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے رہے ہو پھر کسی دوسرے سے وفا کی امید کیوں رکھتے ہو؟ یہ تھی سرفیس ویب جو تمہارے اور میرے سمیت لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ طبقہ عام لوگوں کا ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ بس صبح کام پر جانا اور شام کو گھر آ جانا، کھانا پینا سونا، ان کا بس دنیا سے اتنا ہی لین دین ہے۔ باہر کیا ہو رہا ہے اس سے ان لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ڈیپ ویب یہ نیٹ میں استعمال ہونے والی اس کی دوسری طے ہے جسے ڈیپ ویب کا نام دیا گیا ہے۔ دوسرا طبقہ طاقتور لوگوں کا ہے جو کہ ایک خاص مقصد کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ لوگ خود ایک نظام ہیں اور یہی لوگ ان عام لوگوں کے لیے نظام بناتے ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے بڑے اداروں سے لین دین رکھتے ہیں، ان کی تعداد کم ہے اور ان میں عالمی مالیاتی ادارے بھی ہیں۔ ان میں بڑے بڑے ملکوں کے حکمران بھی ہیں اور ان میں مختلف ممالک کے انٹیلیجنس ادارے بھی شامل ہیں۔ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا پر اپنا پنجہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ خود بھی ایک نظام کا حصہ ہیں اور عام لوگوں کو بھی اس نظام کے ذریعے قابو کرتے ہیں۔ انہیں بھی اس نظام کو چلانے کے لیے ایک انٹرنیٹ چاہیے اور اس کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں ڈیپ ویب کا۔ اس ڈیپ ویب میں بہت بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں۔ بڑے بینکوں کے لین دین، انٹیلیجنس انجینئر کے خفیہ معلومات ایک دوسرے کو دینا، بین الاقوامی سطح کی ضروری اور خفیہ معلومات فراہم کرنا، اس ڈیپ ویب کے ذریعے سے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہی لوگ اپنے اختیارات سے سرفیس ویب کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میں انٹیلیجنس کے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اگر غور کی جائے تو یہ وہ طبقہ ہے جو عوام کے لیے کام کرتا ہے، جیسے کہ CBI، FBI۔ ڈارک ویب اب اس کے بعد آتا ہے ایک ایسا طبقہ جو کسی بھی نظام کے تابع نہیں ہے، نہ تو یہ پہلی طرح کے لوگوں میں سے ہے جن کو قابو کیا جاتا ہے اور نہ ہی یہ کنٹرول کرنے والے نظام کا حصہ ہے۔ یہ اپنی ایک الگ دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی غیر قانونی اور غلط ترین کام۔ جو جتنا زیادہ پیسہ دیتا ہے یہ ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ منشیات کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ یہاں پیسوں کے لیے کسی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کی بھی پرسنل ڈیٹیلز کو ہیک کروایا جا سکتا ہے۔ آج کل یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں۔ میں نے ہر طرف ایسے جرائم دیکھے ہیں، مگر یہاں اس سے بھی زیادہ خطرناک جرائم دیکھے ہیں، جیسا کہ عورتوں اور بچوں کے اعضاء نکال کر انہیں بیچ دیے جاتے ہیں۔ یہاں عورتوں اور بچوں پر ظلم کیے جاتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کی ویڈیو بنا کر سیل کی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسانی جسم کا گوشت بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اس پر ایک پوری کتاب بھی لکھی گئی ہے۔ زیام ابھی بھی حیران تھا، ابھی تک اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب اس دنیا میں بھی ہوتا ہے؟ اس کے لیے ان سب باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا۔ کیا واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں؟ اب کی بار فرحان نے کچھ ٹائپ کیا اور سرچ کرنا سٹارٹ کیا۔ وہ اب کچھ تلاش کر رہا تھا۔